تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، سب سے افضل مخلوق ہمیں بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اور یہ بتایا کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم میری بندگی کرو، بندگی اور صراط مستقیم کا راستہ ہمیں دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث کیا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ کی بندگی کس طرح کرنی ہے۔ آیا کہ ہدایت کا راستہ جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تم زندگی گزارو، وہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے اللہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو نازل کیا، اور انبیاء کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نبی ہے اس نبی کی کتاب رسالت اور اس کی زبان مقدس سے جو باتیں نکلی ہیں، جو ارشادات نکلے ہیں، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسے کہتے ہیں حجیت حدیث، حدیث پر ایمان لانا۔ جس طرح کتاب قرآن مجید جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے وہ حجت ہے، اسی طرح جو بات رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے وہ زبان وہ بات بھی حجت ہے۔ بلکہ یہی پر بس نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام نازل ہوئے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ ہم ان انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کی جو حدیث ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور اس پر بھی یقین کرتے ہیں۔ تو یہ حجیت حدیث امام شافعی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے کتاب الرسالہ، اس میں لکھتے ہیں کہ قیاس جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے، حدیث کی موجودگی میں قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی، میری
لہذا میں حدیث کو نہیں مانتا۔ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، انسان کے ذہن میں وہ بات آئے یا نہ آئے، انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، منہج اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، آمنا و صدقنا، میں اس حدیث پر ایمان بھی لاتا ہوں، میں اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے حجیت حدیث کا معنی و مضمون۔ آج انسان اس بات سے قاصر ہے، حدیث کو اپنی عقل پر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے جو حدیث ہماری عقل میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری تمام کی تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا جس نے میری حدیث کو ٹھکرا دیا، جو میری حدیث کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا گویا کہ اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص آپ علیہ السلام کی حدیث پر ایمان لاتا ہے وہ شخص جنت میں جائے گا، جو شخص آپ علیہ السلام کی حدیث پر ایمان نہیں لاتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ وہ شخص جنت جانے سے انکار کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ان یؤتیکم القرآن ومثلہ معہ، آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں یاد رکھنا مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن جیسی مجھے ایک کتاب دی گئی ہے جس کا نام ہے حدیث۔ فرمایا کہ ان دونوں سے رہنمائی حاصل کرنا، قرآن پر بھی عمل کرنا، حدیث پر بھی عمل کرنا۔ اور یاد رکھو جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، میرے لیے قرآن کافی ہے، یاد رکھو وہ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ اور یاد رکھو حدیث کے ٹھکرانے کی وجہ سے امت پر بہت بڑا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آل فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون اور اپنی امت اور اس وقت کے جو لوگ تھے حواری تھے ان کو کہا کہ آپ ایمان لاؤ، میری رسالت پر ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو فرعون کو آل فرعون کو اس چیز کی دعوت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم ایمان لے کے آؤ، میری حدیث پر ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ ان لوگوں نے فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آل فرعون پر عذاب نازل ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص حدیث کا انکار کر دیتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس پر اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے۔ حدیث کا انکار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہتے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اینکر جن کو ہم سنتے ہیں وہ سر عام ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ غامدی جیسے اور یہ پرویزی جیسے فتنے جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یاد رکھو جو چیزیں قرآن میں حرام کی ہیں وہ بھی حرام ہیں، جو چیزیں حدیث میں حرام کی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔
لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے صاحب آج کے بعد یہ گھریلو گلا حرام قرار دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی ایمانی غیرت یہ تھی، یہ گلا اس وقت سالن میں تیار ہو رہا تھا، صحابہ اکرام میدان جنگ میں تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی اللہ کے رسول ایک مرتبہ کھا لے اس کے بعد نہیں کھائیں گے۔ صحابہ اکرام نے اسی وقت آپ علیہ السلام کی حدیث کو سنا اور اسی وقت کہا سمعنا و اطعنا، ہم اللہ کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سنتے بھی ہیں اور اس پر اسی وقت ایمان بھی لیتے ہیں۔ اور یہ چند دن پہلے میں سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل میں یہ بات تھی جو انکار حدیث ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو پھر یہ گھریلو گلا اس کی حرمت کا بیان تو حدیث میں آتا ہے، گھریلو گلا اس کی حرمت کا بیان قرآن میں تو نہیں آتا، پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ خام ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اگر قرآن میں اس کی حرمت کا بیان نہیں ہے تو پھر جو شخص یہ چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ ٹی وی چینل میں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت تک قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں خدیجہ مجھے میری اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سجدہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کے آئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیں اگر آپ علیہ السلام کی حدیث کو حجت نہیں مانیں گے پھر ہمیں کون بتائے گا کہ یہ قرآن حجت ہے؟ آج یہ قرآن کو مانو، سب سے پہلے آپ کی رسالت، آپ کی حدیث کو ماننے والے سیدہ خدیجہ تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، تو پھر انبیاء کو نازل کیوں کیا گیا؟ اللہ نے ہر بستی میں ایک ایک نبی نازل کیا، اور اب اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا تمام امت کے لیے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کافی ہے۔ یاد رکھیں اگر حدیث کا انکار نہیں کرنا ہے، اگر حدیث پر عمل نہیں کرنا تو پھر انبیاء کو نزول کا، انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر یہ قرآن مجید نازل کر دیتے اور امت کو کہہ دیتے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اسے ہدایت کا راستہ اختیار کریں، پھر انبیاء کیوں آئے؟ حضرات معلوم یہ ہوا انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو اس وقت کا نبی ہے، حدیث ہے، اس حدیث پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے۔ یاد رکھیں قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ان کی جانوں میں ہم نے نبی کو نازل کیا ہے۔ یہ نبی کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے دور کے تمام بڑے بڑے علماء سے
کہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث پر ایمان لانا، اس سے مراد حکمت ہے. جہاں پر کتاب ہے وہاں پر حکمت ہے. کتاب و حکمت حضرات، حدیث حجت ہے. ہمیں جہاں پر قرآن پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث پر بھی ایمان لانا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں یہ لکھتے ہیں، شروع میں یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص یہ بات کہتے ہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کے علم میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. صحیح حدیث ہونے کے باوجود وہ شخص حدیث کا انکار کر دیتا ہے. فرمایا کہ وہ شخص اگر زندہ ہے تو فرمایا کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے. فرمایا کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین و ایمان نہیں رکھتا. آپ علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے تھے اللہ کی وحی سے بات کرتے تھے. مَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی سے نکلتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کہا اے عبداللہ ہر بات کو نہ لکھا کرو، کبھی اللہ کے رسول خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا. چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صحابہ نے منع کیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص تم میری ہر بات لکھا کرو، میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ کی وحی سے بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا صلح حدیبیہ کا. جب معاہدہ ہوا کفار کی طرف سے سہیل بن عمر تھا اور ادھر سے کافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب شرطیں لکھی اس کے بعد لکھا کہ ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کفار سے سہیل بن عمر ہے. ادھر سے یہ کفار کہتے ہیں آپ کی اور ہماری جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، جنگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم محمد بن عبداللہ مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کو ختم کر دو. وہ کہتے تھے کہ ہم محمد بن عبداللہ مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. کافر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے محمد کو محمد رسول اللہ مان لیا پھر ہر بات کو اور حدیث کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوگا. لیکن آج کے مسلمان اور دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہوئے کہ حدیث کا انکار نہ کرو، حدیث پر عمل کرو. یہ وقت بھی آنا تھا کہ مسلمانوں کو کہنا تھا کہ آپ حدیث پر ایمان لے آؤ، حدیث کو تسلیم کر لو. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھیں کچھ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی حدیث کو تو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. یاد رکھیں یہ بات سراسر جھوٹ ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کہیں کہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے اس لیے ہم اس پر
پر ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن کے متعلق آپ کا کیا موقف ہوگا؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابی شکل میں نازل نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادب پر نازل کیا، اور اس کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی آپ علیہ السلام اصحاب کو بتاتے، آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخے اس کو لکھوایا، اور اس کے بعد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے نسخے بنائے اور تمام علاقوں میں اس کے نسخے تقسیم کر دیے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کو لکھنے والے 46 کے قریب قاتل ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور حدیث کو لکھنے والے 56 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ یعنی کہ جس طرح قرآن مجید کو لکھا گیا ہے اسی طرح حدیث کو لکھا گیا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کے لیے محنت کیا، کوشش کیا، لکھا امت تک پہنچایا، صحابہ کرام نے، اصحاب نے، محدثین نے، اسی طرح حدیث کے لیے محنتیں کی گئی ہیں۔ حضرت ابو جہیفہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ علی کیا اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی وحی آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اللہ کی قسم اس جیسی ایک اور وحی، ایک اور حدیث جو آپ علیہ السلام کی بات سے، آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی میں ان کو لکھ لیا کرتا تھا، نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم جس طرح یہ وحی ہے اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات بھی وحی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد گنتی 12 رکھی ہے۔ آپ بتائیے قرآن مجید میں کہ وہ 12 کون سے مہینے ہیں کے نام ان کا علم ہوگا تو حدیث سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے مہینے ان کا ذکر کہاں سے ملے گا؟ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس کا تذکرہ قرآن مجید سے ملتا ہے، باقی کا ملے گا تو حدیث شریف سے ملے گا۔ معلوم ہوا ہمیں قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، حدیث پر بھی ایمان لانا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے ایمانوں میں ظلم کی مداوت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہیں کرتا، ہم میں سے ہر شخص ظلم کرتا ہے، پھر تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے ان کو بھی اتنی دیر تک قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی تھی جتنی دیر تک وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اسی وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحاب یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہاں شرک سے مراد ظلم ہے۔ فرمایا اللہ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات کرتے ہیں جب اللہ کی وحی آتی ہے، میدان بدر کا وقت ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہے، میدان بدر میں جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے عمر یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے اور آپ علیہ السلام کیسے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر عتبہ مرے
نازل کیا ہے کہ ابھی میدان بدر میدان سجنا ہے، میدان سجنے سے پہلے آپ اسلام نے بتا دیا کہ یہاں پر خطبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ آپ علیہ السلام جو بات کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے درمیان ایک قضیہ بیننا بھی کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک نوجوان لڑکا ہے، کموارہ لڑکا ہے، اس نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو کموارہ لڑکا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے، اور جو شادی شدہ عورت ہے اس کو پتھر مار کر سنسار کیا جائے۔ حضرات جائیے، فیصلہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نے تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اور جائیے پورے قرآن کو پڑھیے، آپ کو یہ پورا فیصلہ قرآن میں نہیں ملے گا، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا ہے۔ حضرات ایک فیصلے کی جز 1/2 جز اس کی قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، باقی فیصلہ جو حدیث شریف میں موجود ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جہاں پر ہم نے قرآن کو حجت مانا ہے وہیں پر ہم نے حدیث کو بھی حجت مانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا جب تو ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے۔ جب آئے تو دیکھا ابھی اپنی سواری کے اوپر ہے، دیکھتے کیا ہے کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ نے زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ تو ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو پہلے ایمان لایا تھا، پھر عیسائی ہو گیا، پھر ایمان لایا، پھر عیسائی ہو گیا۔ میں نے اس لیے اس کو جکڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ ایمان نہیں لائے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے کتاب اللہ میں پڑھا ہے، کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کتاب اللہ میں پڑھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہنے لگے کہ میں اتنی دیر تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک تم اس کو قتل نہیں کر دیتے۔ تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیث پر عمل کیا اور اس قدر کیا، اس قدر ان کا ایمان تھا۔ آخری بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہے، آخری وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، ان کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اے میری گھر والی روتی کیوں؟ فرمانے لگی کہ تم موت کے بالکل قریب ہو اور اس جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر تم یہاں فوت ہو گئے تمہیں قبر میں کون اتارے گا، تمہیں کفن کون دے گا، تمہاری قبر کون تیار کرے گا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم چند صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم جو میرے پاس بیٹھے ہو ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو جنگل میں موت آئے گی، جب جنگل میں وہ فوت ہوگا تو اس وقت فرمایا کہ ایک مسلمانوں کا گروہ چلتے چلتے اس جنگل میں اس کا گزر ہوگا، وہ جنگل میں اس کو
بیٹھا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اتنی دیر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، بیوی پریشان ہے کیا کریں۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان سے واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ یار جنگل میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، چلیں ہم اس کو ملتے ہیں جا کے۔ جب جنگل میں آتے ہیں تو پتہ چلا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے۔ تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھی اور قافلے کے ساتھی، آج ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بھی دیں گے اور ان کو قبر میں بھی اتاریں گے، ان کی قبر ہم خود تیار کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کو جنگل میں موت آئے گی اور اس کا جنازہ مسلمانوں کا ایک گروہ پڑے گا، اور صحابہ کرام کا ایمان اس حدیث پر پورا ہوا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث کو ماننا چاہیے۔ یاد رکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس وقت ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ پھیلانے والا سب سے بڑا آدمی سر سید احمد خان تھا، جس نے حدیث کا انکار کیا تھا، جس نے انبیاء کے موضوع کا انکار کیا تھا۔ اور سر سید احمد خان وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، اللہ نے زہار بنا دیا، یہ دریا میں جاتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا۔ انبیاء کے معجزوں کا انکار ہی تھا، اور اسی طرح وہ انکار کرتا تھا، معراج کا انکار کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ انکار کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس معجزے کا بھی انکاری تھا۔ اور اسی کی صورت آج کے دور میں یہ غام جیسے فتنے، پرویزی جیسے فتنے جو ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث ماننے کی، حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھیں جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان مومن